شدید دلیل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن روانگی کے لیے حکومت نے شرط لگائی کہ وہ ان کا نام ECL سے نکالا جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے وہ ضمانتی بانڈ جمع کرائے 7 ارب روپے سے زائد کا، لیکن حکومت کی اس شرط کو مسترد کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اور شریف خاندان نے، اور اس معاملے کو عدالت میں لے گئی، جہاں پر یہ اب پہنچ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں آج دوسرے دن اس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم کا نام ECL سے ہٹائے جانے سے متعلق کیس کی آج ایک بار پھر طویل سماعت کی، اور آج کی سماعت کے دوران حکومت کو ایک لحاظ سے ابتدائی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جب حکومت کی جانب سے اور نیب کی جانب سے اس عدالت کے دائرہ اختیار پر جو اعتراض لگایا گیا تھا اس کو مسترد کیا، اور نون لیگ کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہی اس کیس کو سنے گی، اور کل پھر اس کی سماعت صبح 11:30 بجے تک کے لیے مقرر کر دی ہے۔ تیسرے دن مسلسل اس کی سماعت ہوگی، گویا کہ انتہائی ترجیح کا معاملہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر اس کی طویل سماعت بھی ہو رہی ہے۔ آج بڑی زبردست بھرپور سماعت ہوئی ہے، اور کل صبح 11:30 بجے سیٹرڈے کا دن ہے، مگر یہ شروع ہو جائے گی۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے نواز شریف کی طبیعت اتنی خراب شاید نہیں ہے، شاید جتنی کہ کچھ دنوں پہلے تھی، اور کچھ ان کے ڈاکٹرز کو کانفیڈنس ہے کہ 2-4 دن اگر عدالت میں لگ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے شاید وہ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں، لیکن عدالت بھی دوسری جانب اس کو بڑے بھرپور انداز سے لے کے چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج نیب کا اور حکومت کے اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا۔ چند گھنٹوں کی سماعت ہوئی اور پھر ایک وقفے کے بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ سماعت اسی میں لاہور ہائی کورٹ پہ ہی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کیس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف کا نام ECL سے ہٹائے جانے سے متعلق کیس پر لاہور ہائی کورٹ میں جب آج دوسری سماعت ہوئی، حکومت کی جانب سے ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے اس کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ انہوں نے 45 صفحے کا جواب جمع کرایا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ضمانت اسلام آباد نے دی ہے، اس لیے ECL سے نام ہٹائے جانے کا کیس سننے کا اختیار بھی اسلام آباد کو ہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پہلے اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور شام 6 بجے اس کا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی موقف کو مسترد کیا، اور کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا صبح 11:30 بجے یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا۔ آج اس ہیئرنگ کے دوران موجود تھے ایک بار پھر ہمارے لیگل افیئرز کورسپونڈنٹ محمد اشفاق، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق صاحب۔ بتائیے گا کہ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مسلسل اس کی سماعت ہوگی، اور شاید یہ بینچ جو ہے اس پر جلد از جلد اپنا فیصلہ دینا چاہتی ہے، تو کیا امکان ہے کہ کل اس سلسلے میں حکومتی موقف سنا جائے، کل فیصلہ آ جائے، اور کیا یہ کیس اتوار کو بھی چل سکتا ہے؟ شکریہ کامران صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ کل اس کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنائے جانے کا امکان موجود ہے۔ کل تیسرا روز ہوگا اس کیس کی سماعت کا۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت میں یہ بتایا کہ اس لاہور ہائی کورٹ کو نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ECL سے نکالنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معطل کی، اور ابھی اس فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ ابھی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لہٰذا اس کا بھی سماعت کا اختیار اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اس درخواست کی سماعت نہیں کر سکتی۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ آج کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور انہوں نے نیب اور وفاقی حکومت کے ان دلائل کو مسترد کیا، اور یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کا مکمل سماعت کا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے سابق صدر پرویز مشرف اور ماڈل یہ بتائیے گا کہ ویسے سیٹرڈے کو نارمل پروسیڈنگز ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں چھٹی نہیں ہوتی، اور کل کیا اور بھی کیسز لگے ہوئے ہیں؟ کل شاید سب سے پہلے یہی کیس سنا جائے گا۔ کامران صاحب، ہفتے کے روز لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت نہیں ہوتی۔ لاہور ہائی کورٹ میں انتظامی سطح پر تو کام ہوتے ہیں، دفاتر کھلے رہتے ہیں، لیکن کیسز کی سماعت نہیں ہوتی، اس حوالے سے چھٹی ہوتی ہے۔ تو نواز شریف کا کیس اسپیشل طور پر آج بھی جمعے کے روز بھی ان کا کیس آج اس لیے سنا گیا کیونکہ نواز شریف کے وکیل نے کہا تھا کہ نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے، تو جمعے کے روز 2 رکنی بینچ کیسز کی سماعت عام طور پر نہیں کرتا، لیکن نامزد چیف
چیف جسٹس مامون رشید شیخ نے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کو یہ کیس مارک کیا تھا، اور اب ہفتے کے روز یعنی چھٹی کے روز بھی نواز شریف کی درخواست پر سماعت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کل صبح 11:30 بجے لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ باقاعدہ سماعت کا آغاز کرے گا، اور اس سلسلے میں فری کین کے وکلاء کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کل بحث کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے، اور اس تحریری حکم میں جسٹس علی باقر نجفی نے یہ واضح کہا ہے کہ کوئی ایسا کیس جس میں وفاق شامل ہو، ملک کی کوئی بھی ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کا مکمل اختیار رکھتی ہے اور ہائی کورٹ اس کیس کو سن سکتی ہے۔ فیصلے میں یہ نیب اور وفاقی حکومت کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے یہ درخواست قابل سماعت قرار دی گئی ہے، اور اب اس درخواست کو کل صبح 11:30 بجے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ آج عدالت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے 45 صفحات پر تحریری جواب عدالت میں جمع کروایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ عدالت اس درخواست کو مسترد کرے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، لیکن 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت اور نیب کے ان دلائل سے اتفاق نہیں کیا۔ بہت شکریہ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس موضوع پر اب ہمیں حکومتی موقف حاصل کرنا ہے اور یہ بیان کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان کے بہت ہی سینئر اور مستند قانون دان جناب انور منصور خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ یہ کیس انتہائی اہم، ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو بہت ہی امپورٹنٹ اس کی ترجیح رکھی ہے۔ یہ ڈیلی بیسس پہ اس کی سماعت ہو رہی ہے، بہت ہی ایکسٹینسو سماعت ہو رہی ہے۔ ابتدائی جو اب تک سماعت ہوئی ہے، حکومتی موقف کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کی درخواست کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ میں، یہ آج مسترد ہوئی۔ کامران صاحب، میں اس کو ناکامی نہیں کہوں گا، میں بیسیکلی یہ کہ اس میں ایک پرانے کچھ ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کیس کی سماعت کسی پرٹیکولر ہائی کورٹ میں ہو رہی ہو تو اس سے جتنے الائڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ اسی ہائی کورٹ میں ہونے چاہیے۔ اسی بنا پر ایک قانونی ایک ایشو تھا، تو وہ ہم نے کورٹ کے سامنے رکھ دیا، اور اگر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ہم سننا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ سننے کے اوپر۔ اور خان صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس کی ارجنسی کے حوالے سے آبویسلی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیکل کنڈیشن کی بات ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے نواز شریف صاحب کی، تو کورٹ بھی اس کو اسی ارجنسی سے ڈیل کر رہی ہے، اور اب کل سیٹرڈے کو نارملی لاہور ہائی کورٹ میں کیسز نہیں سنے جاتے، سنا جائے گا۔ اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں اس کی سپیڈ پہ اور اس کی ارجنسی پہ، اور آپ اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے؟ جی، اول تو ہم نے اعتراض کیا نہیں۔ انیشلی جو کورٹ نے منڈے کی ڈیٹ دی تھی، جب ان کے کاؤنسل نے کہا کہ منڈے کے بجائے سیٹرڈے کو سن لیں، تو میرا جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا وہاں پر، اس نے امیڈیٹلی ایکسیپٹ کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کیس سننا ہے، جلدی سنیں۔ ہمیں بھی احساس ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اچھا ہے سن کے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ایک دفعہ کر دے۔ اچھا، اور خان صاحب اس میں ایک چیز تو جو پوزیشن لی ہے گورنمنٹ نے، ظاہر ہے کہ آپ کو ایز اٹارنی جنرل اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ جو انڈیمنیٹی بانڈ آپ نے کی جو کنڈیشن رکھی ہے، اس کو جو لیگل فرٹینٹی ہے، اس کے جو بہت ہی ریسپیکٹڈ سینئر لوگ ہیں، وہ اس کو بہت ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس پہ کافی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی لا نہیں ہے یہ، اور یہ اپنے اختیار سے حکومت نے تجاوز کیا ہے، مگر ابھی اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور یہی ہے معاملہ جس کو کہ فیصلہ کرنا ہے، جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے۔ بہت شکریہ، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت ضروری ہے اس کا جواب بھی پراپرلی دینا۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنوکٹ ہیں، وہ انڈر ٹرائل پرزنر نہیں ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اگر ایک شخص کنوکٹڈ ہے تو انڈر دی پروویژنز جو رولز ہیں اس کے،
ایگزٹ کنٹرول کے اس کے 3C میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ایشو ایسے ہوں گے جہاں پر ایک کنوکٹ آئے گا اس کا نام ECL سے نہیں نکالا جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ 2 طریقے تھے کہ اگر ایک شخص کا نام نہیں نکالا جانے کے رول موجود ہے تو بڑا سمپل تھا کہ وہ کہہ دیتے، کیبنٹ کہہ دیتی کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نام نہیں نکالا جا سکتا ہے. مگر گورنمنٹ جو ہے وہ کاگنیزنٹ ہے اس بات سے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اتنی صحت خراب ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہو جائے. تو گورنمنٹ نے بیسیکلی یہ کیا کہ ان کو اجازت تو دی باہر جانے کی، مگر جس بیسس پہ کنوکشن ہوئی ہے ان کی اور جتنا اماؤنٹ کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ وہ جمع کرائیں گے، اس اماؤنٹ کا انہوں نے کہا کہ آپ بانڈ جمع کرا کے جائیے، بیکاز آپ کو بیل ضرور ملی ہے اور پاکستان کے اندر رہنے کے لیے بیل ملی ہے، مگر کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کورٹ کا جس میں کہ آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جا سکیں. لیکن خان صاحب آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ایکسٹراڈنری میجر حکومت نے جو انڈیمنیٹی بانڈ کا لیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کانوکٹ ہے، مگر یہ بھی تو اپنی جگہ فیکٹ ہے نا کہ وہ دونوں کنوکشن جو ہیں وہ سسپینڈ ہو چکی ہیں، عدالتوں نے خود ان کو معطل کر دیا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کے پاس ہیچ تھا، اگر آپ چاہتے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شرط نہ لگاتے. دیکھیے جو سسپینشن اگر ہوئی ہے، اول تو سسپینشن میں اس کو نہیں کہتا ہوں، یہ ایک ٹیمپرری ایک نکالا تھا فار 4 months، ان کو نکالا تھا کہ 4 مہینے کے لیے یہ کیا. اول تو نیب لا کے اندر سسپینشن نہیں ہو سکتی ہے، قانون کے اندر یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جو نارمل کنڈیشنز ہیں کرمنل لا کی اس کے اندر سسپینشن ضرور ہو سکتی ہے سینٹنس کی کنوکشن کے بعد، مگر کنوکشن کے بعد نیب لا کے اندر سسپینشن نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک اسپیشل کنڈیشن لگائی ہے انہوں نے، اور وہ بھی 4 مہینے کے لیے. تو 4 مہینے کے لیے وہ سسپینشن نہیں کہلائے گی، وہ ایک ٹیمپرری وہ دیا ہے ان کو تاکہ وہ اپنے علاج کرا سکے. لیکن سر وہ عدالت نے تو اس کو سسپینڈڈ لکھا، لفظ تو سسپینڈڈ ہی استعمال کیا ہے، اور آپ اجازت دے رہے تھے 4 ہفتوں کے لیے، تو وہ معاملہ تو کور ہو جاتا ہے. نہیں، 4 ہفتے کورٹ نے اجازت دی تھی بیل کے لیے، اور ہم نے وہی پیریڈ کا الاؤ کیا تھا. تو 4 ہفتے وہی پیریڈ ہے جس میں کہ ہم نے الاؤ کیا تھا ان کو باہر جانے کے لیے. مگر ساتھ میں ایک چیز آپ نے غور نہیں کیا اس کے اندر کہ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 4 ہفتے میں نہیں ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کورٹ ایکسٹینڈ کرے گی ان کے بیل تو ہم وہ بھی ایکسٹینڈ کر دیں گے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو ایشو ہے بانڈ کا، یہ ایک محض ایک کاغذ ہے، اور اس کاغذ کو سامنے رکھ کر وہ پیسے نہیں آ رہے ہیں. اگر وہ واپس آنے کی نیت رکھتے ہیں تو یہ کاغذ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کاغذ جو ہے یہ صرف اس وقت آپریٹو ہوگا جب وہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. تو دیٹ از دی مین ریزن کہ یہ رکھنا ضروری ہے. کل کو ورنہ یہ کہیں گے کہ جیسے ڈار صاحب چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، جیسے مشرف صاحب چلے گئے وہ واپس نہیں آئے، جس سے مختلف لوگ گئے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کل الزام لگتا اس گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ نے یہ چھوٹ دی تھی اور اس چھوٹ کی وجہ سے یہ بھی چلے گئے، اور یہ کنوکٹڈ تھے. ایک منٹ ذرا پلیز، یہ کنوکٹڈ تھے اور کنوکٹ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا تھا. تو یہ وجہ یہ ہے سب. گویا یہ جو آپ کی تشویش ہے جس کی وجہ سے یہ بانڈ کی شرط رکھی، اگر عدالت کہہ دیتی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی obviously، پھر تو کیونکہ پھر تو عدالت ہی کہہ دے گی، تو پھر تو آپ یو آل ویل. دیکھیے ہم نے کہا کہ عدالت جو حکم کرے گی وہ ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح سے عدالت کہے گی ہم اس طرف سے کریں گے. اور اپیل تو نہیں کریں گے آپ سپریم کورٹ میں اگر لاہور ہائی کورٹ سے کچھ آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو؟
ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹرکشنز ابھی تک نہیں ہے کہ ہم اپیل کریں گے اس کی. اور ہر لحاظ سے گورنمنٹ کی ہر لحاظ سے ترجیح بہرحال یہی ہے. پرائم منسٹر نے بارہا اس کی بات کی ہے, ان کی گورنمنٹ کے تمام لوگوں نے کی ہے کہ یہ جو ایک آپ کے نزدیک جو ایک وجہ تھی وہ دور ہوتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو فوری طور پہ روانہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ نے ای سی ایل سے نام تو اب ان کا نکال ہی دیا ہے, یہ تو اب کوئی پروسیجر باقی نہیں ہے اس کا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر کورٹ ہم سے کہتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات کا. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اہم بات انور منصور خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کی یہ انڈیمنٹی بانڈ کی جو شرط ہے اگر عدالت اس کو ہٹاتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ابھی حکومت نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ حکومت کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کریں گے. واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر اس چیز میں کوئی اعتراض ہے تو یہ عدالت کہے کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے بعد وزیر اعظم کو اور ان کی ٹیم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ جناب نواز شریف فوری طور پہ ملک سے باہر چلے جائیں, لندن چلے جائیں جہاں پر ان کو اپنے علاج کی ضرورت ہے.